اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سافٹ انالیسس میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. آج ہم تھوڑا پارٹی پوزیشن کی اس سیشن میں ہم دیکھیں گے کہ لوگ کیوں کہہ رہے ہیں یا ایک ہوا کیوں بنا ہوا ہے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت بن رہی ہے الیکشن سے پہلے ہی. تو اس سلسلے میں کراچی اسٹاک ایکسچینج میں ہر چیز کے اوپر شرطیں لگتی ہیں، تو وہ بہت پہلے سے جو ہے وہ مطمئن ہے، ان کو پتہ ہے، اور جیسے دوسرے لوگ ہیں لیکن بہت زیادہ جو ہیں وہ اس سلسلے میں جو ہے وہ کانشیس ہوتے ہیں، اور وہ ان لوگوں کا وہاں بروکرز کا اور جو اس کے اوپر جو کھرب پتی لوگ ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ مسلم لیگ نون ہی کی حکومت بنے گی الیکشن سے پہلے. یہ طے شدہ جو ہے وہ ایک جو فارمولہ ہے. اس کے پیچھے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے. وجہ یہ ہے کہ 141 مسلم لیگ کوئی بڑی جماعت نہیں ہے یا قومی سطح کی جماعت نہیں ہے کہ وہ کیوں ہیں. ان کے تو امیدوار بھی بڑے تھوڑے سے ہیں، اور ان کے امیدوار جو ہیں وہ پنجاب کے باہر جو ہے کوئی 10-12 سیٹوں کے علاوہ کسی جگہ وہ نہیں کر رہے ہیں. 10 سیٹوں کے اوپر زیادہ سے زیادہ وہ کمپیٹ کر رہے ہوں گے. 141 سیٹیں جو ہیں وہ پنجاب کی ہیں، جن میں سے ان کا دعویٰ ہم 100 کے قریب لیں گے یا انہیں دلائی جائیں گی. تو دلائی نہیں جائیں گی بلکہ ان کی جو ہے وہ کچھ حالات ایسے معروضی حالات ایسے پیدا ہو گئے ہیں چونکہ مقابلے پہ کوئی ہے ہی نہیں. کوئی پولیٹیکل پارٹی جو ہے کوئی سنگل سمبل والی وہاں پارٹی موجود ہی نہیں ہے. ادروائز جو ہے وہ ایک جو نواز شریف صاحب ہیں ان کی بہرحال جو ہے جمہوریت کے لیے سول سپریمیسی کے لیے ان کی قربانیاں بھی ہیں. کچھ ان کے جو ہیں وہ برانڈڈ پروجیکٹس بھی ہیں، جیسے پیلی ٹیکسی ہے، کچھ موٹر ویز ہیں، لیپ ٹاپ ہیں. وہ دوسری بات ہے کہ اس کی کاسٹ جو ہے وہ ظاہر ہے عوام کو زیادہ تر جو ہے جو ریونیو جنریٹ ظاہر ہے سندھ سے ہوتا ہے ان کو ہی دینی پڑی ہے، لیکن ان کی جو ہے وہ چیزیں ہیں. پھر ان کی جو جنوبی پنجاب جہاں زیادہ الیکٹیبلز تھے پچھلی دفعہ یا ہمیشہ ہی ہوتے ہیں، وہاں پہ اس دفعہ یہ ہوا ہے کہ وہاں بہت کچھ زوردار طریقے سے اگر وہاں ہو جائے پولنگ، ادروائز جو ہے وہ ان کو واک اوور مل رہا ہے، یا وہاں تھوڑی بہت پیپلز پارٹی کی ریزسٹنس ہے چونکہ پی ٹی آئی ہے نہیں ہے. 40-45 سیٹیں وہ گئیں. پھر اگلی جو 100 سیٹیں ہیں ان میں سے تقریباً جو 60 سیٹیں ہیں سینٹرل پنجاب کی، وہاں بھی جو ہے کوئی مطلب اتنا زیادہ مقابلہ یا اتنا جس طریقے سے لوگ تو کہہ رہے ہیں، سروے بھی کہہ رہے ہیں، لیکن اگر ایک آرگنائز پارٹی نہ ہو، پولیٹیکل پارٹی نہ ہو، آرگنائز جو ہے اس کی مہم نہ چل سکے تو بڑا مشکل ہوتا ہے ہمارے اس سسٹم میں کہ لوگ ووٹ کر جائیں. البتہ جو ریزسٹنس ہے وہ پورٹ فار ریجن میں یا اس علاقے میں، یہ جہلم سے ادھر یہ جو ٹکسلا ساری جو اٹک چکوال پنڈی اسلام آباد اس علاقے میں اور کے پی کے میں ہے، یہاں تو ہے. لیکن اس کے باوجود جو ہے اگر 241 کا جو 266 کی سیٹیں ہیں ان میں سے اگر وہ 80-85 یا 100 بھی لے جاتی ہیں، 80 لے جاتے ہیں، اس کے بعد جو ہے جو دھکیل کر یا ان کو ہانک کے جو آپ کے آزاد امیدوار ہوں گے، کچھ تو پی ٹی آئی کے ہوں گے، کچھ وہ ہوں گے، انہیں ادھر جو ہے دوسری طرف جو ہے وہ دھکیل دیا جائے گا تو وہ بن جائے گی. لیکن یہ ساری باتیں کرنے کے باوجود جو نواز شریف صاحب ہیں وہ بہرحال وہ اور ان کی بیٹی جو ہیں وہ کراؤڈ پلر ہیں، ان کی بات لوگ سنتے ہیں، جیسے ابھی انہوں نے جلسے کیے اور کچھ. البتہ اس پوری گیم میں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ایکسپوز ہو گئے ہیں، اور اگر 80-85 سیٹیں وہ لیتے ہیں اور 50 سے 60 سے زیادہ پیپلز پارٹی اس لیے نہیں لے سکتی کہ پیپلز پارٹی نے بہت اچھی مہم اس طرح بلاول صاحب نے اور ساری جو آصفہ نے کی ہے، لیکن جو کچھ جو پالیسیز تھیں ریکنسیلیشن کی زرداری صاحب نے وہ جو ہے وہ کاسٹ کر گئی ہیں. تو پیپلز پارٹی زیادہ سے زیادہ 12-15 سیٹوں کے اوپر 15 سیٹوں کے اوپر وہ مقابلہ کر رہی ہے، یا 18 پہ پورے پنجاب میں 141 میں سے. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ جو بڑی جماعت ہے ایک نون لیگ کے سامنے وہ 20 سیٹوں پہ اگر کر رہی ہوگی تو اس کا جو اوور آل جو امپیکٹ ہے وہ اپیرنٹلی نہیں ہے بلکہ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ ہے کہ وہ جو ہے نون لیگ ہی بڑی جماعت ہوگی 141 سیٹوں پہ. پھر اس کو جو ہے کچھ اس کے ساتھ ایم کیو ایم ڈیفینیٹلی ان کا اتحاد ہے، جے یو آئی ایف ہے، ہزارہ ڈویژن سے 3-4 سیٹیں، یا یہاں سے ان کو کے پی کے سے 3-4 سیٹیں مل جائیں گی. تو یہ اس کے پیچھے لاجیکل بات ہے. ہاں مقابلہ تب ہونا تھا کہ عمران خان بھی باہر ہوتے، ان کا پی ٹی آئی بھی میدان میں ہوتی، اور پاپولر ووٹ جو ہے ان کا جو ہے اس کو انڈیپینڈنٹلی کاسٹ کرنے کی اجازت ہوتی، تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ پھر ایک جو ہے ٹف کال تھی، اور اس کے لیے جو ہے وہ شاید
نون لیگ کے پاس اتنی جو ہے وہ نہیں تھی، گنجائش نہیں ہے، چونکہ پی ٹی آئی جو ہے وہ تقریباً پورے ملک کی ہے، کم از کم 3 صوبوں میں تو بڑی اوور ویلمنگ جو ہے اس کی جو ہے وہ اس کے چاہنے والے لوگ ہیں۔ میں کل کراچی کے اس علاقے میں کوسٹل ایریا جہاں پہ میں رہا ہوں وہاں پہ میں نے دیکھا، میں بڑا حیران ہوا ہوں کہ وہاں پہ ایک کوئی اینکر صاحب تھے، وہ کر رہے تھے اور تقریباً اس میں سے 60-70% لوگ جو ہے وہ مطلب وہ پی ٹی آئی کے حق میں بات کر رہے تھے۔ اسی طریقے سے میں نے دیکھا انٹیریئر سندھ میں، پرٹیکولرلی سکھر وغیرہ میں دیکھا، لوگ جی کوئٹے میں، تو یہ معاملات ہیں۔ اب اگر ہم دوسرا جائزہ یہ لیں کہ پی ٹی آئی کیا کرے، اس کے آزاد امیدوار جتنے بھی ہو جائیں، وہ اگر 80 بھی منتخب ہو جائیں، 70 بھی ہو جائیں، لیکن ان میں سے 10 15 20 جو ہے ضرور ٹوٹ جائیں گے، تو وہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ البتہ ایک جس کی اپریہنشن ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے 60+ سیٹیں لے جائے، اور یہ نون لیگ جو ہے وہ 80 سے اندر آئے۔ 80 سے اندر تب آئے گی کہ اتنی زبردست قسم کی جو ہے پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ اپنی کاسٹنگ کر جائیں 65%، 70% یا 60+ میں، اور ان کا جو ووٹر ہے وہ اس طریقے سے نہ نکلے جیسے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، تو پھر تو شاید کوئی جو ہے کوئی ٹائی پڑ جائے یا کوئی اور ایشو ہو جائے تو اس میں بلاول آگے آ جائے یا کوئی تیسرا آدمی۔ ادروائز جو ہے وہ لگ نہیں رہا ہے، چونکہ جس طریقے کے جلسے ہوئے ہیں، جس طریقے کی کمپین ہوئی ہے، وہ بھی جو ہے وہ لگ رہا ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ پنجاب میں اچھی جو ہے سب سے سنگل لارجسٹ پارٹی ہوگی، اور اسمبلی میں بھی وہ پہلے ہی نمبر پہ ہوگی۔ یہ نہیں لگ رہا ہے کہ انڈیپینڈنٹ اس کو کراس کر جائیں۔ اس میں جو انڈیپینڈنٹ کے کراس کرنے کی جو ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ ٹرن آؤٹ اتنا زیادہ ہو، اور جو 1.5 کروڑ نیا ینگ ووٹر آیا جس میں سے 70-80% جو ہے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ اس دن ووٹ کاسٹ کر جائیں۔ یہ بھی ایک پرابیبلٹی ہے، لیکن چانسز آر ٹو ریموٹ۔ تو اب جو لگ رہا ہے کہ وہ جو جب اگر 70-80 سیٹیں اگر ان کو ملتی ہیں، 80 سیٹیں، اس کے بعد جنوبی پنجاب سے جو ہیں وہ جنگیر ترین صاحب ہیں، پرویز خٹک صاحب ہیں، مزید جو ادر انڈیپینڈنٹ ادر دین جو پی ٹی آئی ہیں وہ ہوں گے بلوچستان سے، تو یہ آرام سے جو ہے ان کی جو ہے 120-15 سیٹیں ہو جائیں گی۔ تو اس کے لیے جو ایک انہیں جو میجک فگر وہ 130-35 چاہیے، جب 130-35 ہوں گی، جب اس میں ڈالے جائیں گے وہ جو مختص سیٹیں، تو 170-72 کی جو ہے وہ لگ رہا ہے اپیرنٹلی کہ یہ وہ کر جائیں گے۔ لیکن ایک ویک حکومت ہوگی، اور اس کے بارے میں بڑا کسی نے اچھا کہا کہ ہاتھ اس کے آگے نہیں باندھے ہوئے ہوں گے، نواز شریف صاحب کے پیچھے باندھے ہوں گے، لیکن میں نے اب تک جتنی 3 ٹرم دیکھی ہیں نواز شریف صاحب کی بڑی کلوزلی دیکھی ہیں، انہوں نے ہاتھ نہیں باندھنے دیے، انہوں نے بڑے باوقار طریقے سے حکومت کی ہے، انہوں نے اور بے نظیر بھٹو صاحبہ نے، دونوں نے، اور حکومتیں اپنی وہ جو ہے انہوں نے کوشش کی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلیں، لیکن ایسے نہیں ہے کہ ہاتھ باندھ کے یا انگوٹھا انہوں نے نہیں لگایا، اور انہوں نے اپنی حکومتیں تو قربان کر دی ہیں، لیکن سول سپریمیسی، اور وہ اس چیز کو ضرور جانتے ہیں کہ ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کا رول کیا ہے، اور ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر جو ہے وہ اس کے اختیارات کیا ہے۔ ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر میں اور ایک گورنمنٹ سرونٹ میں جو ٹیکس پیئر کی سے پیسوں سے جو تنخواہ لیتا ہو، ان میں کیا فرق ہے، یہ وہ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ وہ دوسری بات ہے کہ وہ غلام اسحاق کے ہاتھوں بھی جن دونوں کو جو ہے وہ جانا پڑا، فاروق لغاری کے ہاتھوں بھی اور مشرف کے ہاتھوں بھی، اور اس کے علاوہ ججز کے ہاتھوں بھی۔ ججز بھی ہمارا ایک کمپرومائز سیکٹر ہے جو ہمیشہ جو ہے وہ اگینسٹ دی الیکٹڈ گورنمنٹ جو ہے اس نے ہمیشہ ایکٹ کیا پاکستان کی تاریخ میں۔ تو اپیرنٹلی یہ لگ رہا ہے، لیکن یہ اس میں یہ ہے کہ جو گورنمنٹ ہے اس کے خد و خال یہ ہوں گے کہ جو وہ سیلف سینٹرڈ سے آدمی ہیں، کتنی جو ہے زیادہ صدر بھی ان کا ہینڈ پک ہوگا، وزیر خارجہ، وزیر خزانہ، یہ ہماری کشمیری برادری کے لوگ ہیں 7-8 سے، خواجہ سعد رفیق، خواجہ آصف ڈار، یہ خرم دستگیر، اور اس طرح کے لوگوں کی ایکسٹریت، اور 1-2-4 اور لوگ ہوں گے، اور حکومت جو ہے وہ نون لیگ کی اگر حکومت بنے گی تو ان کی کمزور ترین یہ حکومت ہوگی، اور عام لوگوں کا خیال ہے کہ یہ کم عرصہ چلے گی۔ لیکن ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ جو بھی حکومت آئے چلے اچھی ہو، اس کی کوئی بہتر معاملات ہوں، کوئی غریبوں کا اور ملک کا جو ہے وہ بھلا ہو جائے، کوئی اچھی پالیسیز لے کے آئیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔